ناظرین، سب سے پہلے تو بات چیت کریں گے بابر اعظم کے اوپر۔ بابر اعظم کو BBL والوں نے ڈراپ کر دیا ہے، باہر نکال دیا ہے، اور وہ جو باتیں کر رہے تھے وہاں پہ جو مارک واک تھا اور کچھ اور تھے، اب وہ باتیں سچ ثابت ہو گئی ہے، اور BBL والوں نے ڈراپ کر دیا کہ اب ہم بابر کی وجہ سے فائنل سیمی فائنل نہیں ہار سکتے، جس طرح کھیل رہے اسے ہم نہیں جیت سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پشاور زلمی نے بھی بابر اور سائم ایوب کو ڈراپ کر دیا ہے۔ سائم ایوب تو چلو ابھی ینگسٹر ہے، مطلب اتنے اس نے میچز نہیں کھیلے، بٹ اس کی پرفارمنس اس حساب سے نہیں ہے T20 کے میچز اور اس کے اسٹرائک ریٹ اور ایوریج۔ اس کے ساتھ بابر کو پشاور زلمی سے نکالنا، مطلب اب پشاور زلمی والوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یار بابر اب وہ پلیئر نہیں ہے، اور بابر کی T20 کے حساب سے نہ تو اس کی ایوریج اس طرح آ رہے ہیں اور نہ مطلب اس کی پرفارمنس ایسے ہے۔ تو میرے خیال میں پشاور زلمی والوں کو بھی عقل آ گئی ہے، اور بابر کو ڈراپ کرنا ایک مہنگا اور ایک سخت فیصلہ ضرور ہے، بٹ اب انہوں نے کر لیا ہے۔ اور BBL والوں نے باقاعدہ پوسٹ کیا ہے اور تھینک یو بابر لکھا ہوا ہے کہ بابر آپ کا شکریہ، اور ساتھ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مطلب بابر کے رسپیکٹ کے لیے، کیونکہ بابر اس چیز کو بہت بابر اعظم جو ہے اس چیز کو بہت برا مانتے ہیں، اور میں بھی یہ ایک رسپیکٹ کا ایک اچھا طریقہ ہے کہ انہوں نے پوسٹ کیا ہے، اور بہانہ یہ بنایا ہے کہ پاکستان T20 جو ہے پاکستان کی جو انٹرنیشنل میچز ہے اگینسٹ آسٹریلیا، اس کے لیے بابر اعظم کو انوائٹ کیا ہوا ہے، تو اس لیے ہم نے بابر نے BBL کو چھوڑ دیا، اور BBL والوں نے اس لیے بابر کو ڈراپ کیا۔ حالانکہ یہ وجہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے میچز سری لنکا کے ساتھ بھی تھے، اس ٹائم بابر نہیں تھا اسکواڈ میں، اور اس ٹائم ایون کہ انہوں نے کہا کہ یار بابر کو کھیلنے دیے، ایون کہ پاکستان والوں نے بھی یہی کہا، اور بابر اعظم بھی وہاں پہ کھیلنا چاہتا تھا کہ وہاں پہ کنڈیشن الگ ہے اور اچھے بالرز ہے کہ BBL میں مطلب اس کا ایکسپیرینس آ جائے، اور T20 میں وہ اس حساب سے کھیلیں گے، بٹ وہاں پہ نہ اس کا ایکسپیرینس آیا، اور ایون کہ میرے خیال میں بابر کا کانفیڈنس بھی ڈاؤن ہو گیا ہے، اور بابر کی پرفارمنس بھی نہیں آیا، اور ایون کہ وہاں پہ میرے خیال میں بابر کی کوئی عزت نہیں رہی۔ اب ٹھیک ہے، اب بہت سارے لوگ مجھے گالیاں دیں گے کہ آپ یہ کیا مطلب کر رہے ہو، بٹ بابر کا ایکچولی یہ اپنے ہاتھ میں ساری چیزیں ہے، کیونکہ بابر اعظم نے 250 لگائی اور ایک بار 47 رن بنائے، بٹ وہ 42 بال پہ 50 اور 40 بال پہ 50 آج کل یہ ناقابل قبول ہے۔ کل آپ لوگوں نے دیکھا کہ 35 بال پہ 82 رن ابھیشیک شرما نے کھیلا، بھی وہ ینگسٹر بھی ہے، اور ایون کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی سینچری جو ہے وہ مس ہو گئی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اس نے کہا کہ میں سینچری کے لیے تھوڑے کھیل رہا ہوں، میں تو اپنی کنٹری کے لیے کھیل رہا ہوں۔ تو ابھیشیک شرما کو مطلب یہ چیز پتہ ہے کہ اب ہم کھیلیں گے، بے شک 10 رن بنائیں گے، 20 رن بنائیں گے، اگر آپ 20 رن بھی بنائیں گے 10 بالوں پہ بنائیں گے، 30 رن بنائیں گے 10-15 بالوں پہ بنائیں گے، اس طرح اگر آپ 40 رن بھی بناؤ گے 17-18 بال 20 بال 25 بال پہ بناؤ گے تو آپ کی عزت رہے گی، نہیں تو لوگ جو ہے آپ کے گالیاں دیں گے۔ پریکٹیکلی لوگوں کو جیت چاہیے، لوگوں کو ٹرافی چاہیے، لوگ کہ آپ کے کھیل میں سے کوئی غرض نہیں ہے، لوگوں کو فینس کو اور ایون کے ملک کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ نے T20 میں سب سے زیادہ رن بنائے، اور جو ہے اب ابھی مطلب جو کرنا چاہیے آپ کرتے رہیے، یہ نہیں ہے پرسنل مائل سٹون جو ہے وہ بیک سائڈ پہ کرے، پرسنل مائل سٹون جو ہے وہ پیچھے کرے، اور جو مائل سٹون ہونا چاہیے وہ ملک کے لیے جیت، اپنی ٹیم کے لیے جیت، اپنی ٹیم کے جو ہے وہ ریسپیکٹ، لوگ کو اس چیز سے بالکل بھی غرض نہیں ہے کہ آپ جو ہے 40 بال پہ 50 کرے، ٹھیک ہے آپ کی 50 آ گئی، آپ کی اوورز ٹھیک ہے، آپ کی اوورز مست ہے، 40 بال پہ تو آپ کسی بالر کو بتا دیں وہ بھی بنائیں گے 40 بال پہ 50۔ تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اب BBL والوں کو بھی عقل آ گیا، ٹھیک ہے، اور پشاور زلمی کو بھی عقل آ گیا، بٹ بیڈ نیوز ہے بابر اعظم کے لیے، اور یہ ساری چیزیں بابر اعظم کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ بابر رنز ابھی بھی کرتے ہیں، ایوریج بھی ٹھیک ہے، ساری چیزیں ٹیکنیک کلاس ساری چیزیں ضرور ہے، بٹ تھوڑے سے سلو بناتے ہیں کیونکہ اس کے پرسنل مائل سٹون پہلے ہوتے ہیں۔ ہاں اگر آپ سلو بناتے ہو پھر یہ ہونا چاہیے کہ اتنا سلو نہیں، آپ 30-35 بال پہ ٹھیک ہے 50 کریں، اور ساتھ میں پھر آپ کے ایوریج جو ہے وہ مست ہو، مطلب اس لحاظ سے ہو کہ لوگ آپ کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے، ٹھیک ہے۔ مطلب بابر کی ایوریج ابھی دیکھو 20-22 کے ایوریج ہے، ٹھیک ہے BBL میں، اور اسٹرائک ریٹ 103، مطلب پہلا ایسا کھلاڑی ہے جو کہ 200+ رن بنائے ایک سیزن میں اور اسٹرائک ریٹ 103، تو یہ ناقابل قبول ہے۔ آپ بے شک کسی بھی آپ زمبابوے ٹیم کی طرف سے کیوں نہ کھیلے، بے شک آپ افغانستان کی ٹیمز کی طرف سے کیوں نہ کھیلے، آپ کی اسٹرائک ریٹ اس طرح ہو تو لوگ آپ کو جو ہے بینڈ بجائیں گے، اور لوگ آپ کو باہر نکالیں گے، اور ہر جگہ پہ آپ کی انسلٹ ہی ہوگی۔ تو میرے خیال میں بابر کے ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں ہے، ساتھ میں سائم ایوب کو بھی پشاور زلمی نے ڈراپ کیا اور بابر کو بھی ڈراپ کیا، تو سائم ایوب نے اس طرح پرفارمنس نہیں دیا جس طرح مطلب وہ 1-2-3 چیزیں اس کے مشہور ہیں، نو لک شاٹ اور یہ، مطلب صرف ان چیزوں سے کام نہیں چلتا، ٹھیک ہے، پرفارمنس سے کام چلتے۔ آپ الٹی پلٹی شاٹ آپ تب مارے جب آپ کی پرفارمنس آئی،
آئیں گے، اس کے بعد آپ الٹی پلٹی شاٹ ماریں، ٹھیک ہے لوگ برداشت کریں گے کہ ٹھیک ہے یار اس نے اپنا کر کے چلا گیا۔ جب آپ کی پرفارمنس نہیں آئیں گے تو پھر لوگ تو یہی کہیں گے کہ یار بس پرفارمنس نہیں آ رہا، اب اس کے سوشل میڈیا کا سٹار ہو، سوشل میڈیا کا کنگ ہو، یا جو بھی مطلب وہ اپنے لیے ہوگا، میرے لیے تو جیت چاہیے، میری ٹیم کو تو ٹرافی چاہیے، مجھے یہ چیزیں نہیں چاہیے، میرے ٹیم جو ہے اس ٹیم کو، میرے ٹیم کا کنگ وہی ہوگا جو مجھے جیت دلائے اور مجھے ٹرافی دلائے۔ تو میرے خیال میں اب پشاور والوں کی بھی عقل آ گیا، کیونکہ بابر کا جو پرائس ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا، اور سائم ایوب بھی ظاہری بات ہے اب سینئر کھلاڑی بن گیا ہے تو اس کی بھی تھوڑا سا ریٹ زیادہ ہوگا، تو اس لیے اب پشاور والے کہتے ہیں کہ یار ہمیں پرفارمنس والے پلیئر چاہیے، نام والے پلیئر ہمیں نہیں چاہیے۔ تو پشاور والوں نے بھی ان دونوں کو دھکا نکال کر باہر بھیج دیا، اور ساتھ میں BBL